يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، یہود اور نصارہ کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں ایک اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں کہ اے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتیں کی، جیسے پچھلی 84 آیتوں میں یہ بات گزر چکی ہے۔ بادلوں کا سایہ کرنا، من اور سلوا کا نازل کرنا، پتھروں سے پانی کا نکالنا اور اس سے نہریں روانہ کرنا، دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے زندہ کرنا، مارنا اور مارنے کے بعد پھر سے زندہ کرنا۔ اتنے سارے گناہوں کے بعد جب اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبے کو قبول فرمانا، اور کئی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، اور ایک خاص نعمت اللہ یاد کروا رہے ہیں کہ آپ کے زمانے کے لوگوں پر میں نے آپ کو فضیلت بخشی، دنیا بھی آپ کو دی، انبیاء بھی آپ میں آئے، بادشاہی بھی آپ کو دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنی سارے نعمتیں کی ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی ایک راستہ ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، جس کے ذریعے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی کی جان کی کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وصیت کی ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کی سختیوں سے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کل قیامت کے دن کسی سے فدیہ، مال وغیرہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ایک نفس کی شفاعت، سفارش دوسرے نفس کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے، اور نہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیا جائے گا۔ تو اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو بچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ پہ، اللہ کے آخری رسول پر، قرآن اور سنت پہ ایمان لا کر قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارے تو یہی انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور جہنم کی سختیوں سے بچ سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے آخری رسول قرآن اور سنت پہ عمل کر کے، اس کے ایمان لا کر اگر اس کے موافق زندگی نہیں گزارتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جب ایک انسان مسلمان نہ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، کوئی اور دین اختیار کرنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن نہ تو کوئی شفاعت کرے گا، نہ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکے گا، نہ ایسے لوگوں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ مدد کرے گا، کیونکہ شفاعت کرنا، سفارش کرنا یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسول، قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایمان لاتا۔ ان آیتوں میں بھی ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے،
نعمت کی شکر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عمل صالح کرنا، اس راستے پر چلنا جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے ایمان لانے سے، اور یہ ممکن ہے عمل صالح کرنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، نفاق سے، برے اعمال اور اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن کسی بھی انسان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ مال نہ کوئی اور چیز۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ کسی کے لیے بھی سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں۔